الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات، جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محرم شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے۔ اسی عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام کی عظمت و فضیلت، اہل بیت کا مقام آپ نے سماعت کیا۔ پچھلے جمعہ پر حضرت اون محمد کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا کہ نواسہ رسول پر جو کربلا کی سرزمین پہ ایک قیامت برپا ہوئی تھی، اس کے اندر ساری شہادتیں بڑے دل کو ہلا دینے والی تھی، لیکن خاص شہادتوں کا تذکرہ کروں گا۔ پچھلے جمعے پہ آپ کے بھانجے دو تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ ہوا۔ آج انشاءاللہ کچھ شہادتوں کا تذکرہ جو کربلا کے اندر سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ شہادت جس شہادت نے میرے امام کو بوڑھا کر دیا، جس نے میرے امام کو رلا دیا، میرے امام کی جس شہادت پہ کیفیت بدل گئی، دل ہل گیا، وہ شہادتوں میں سے ایک شہادت حضرت عباس کی شہادت ہے۔ آپ کے بھائی تھے حضرت عباس، جنہیں آج علمدار کے نام سے بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ مدینہ سے چلے کربلا تک، حسین کے لشکر کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں، معصوم بچیاں جو جنتی کلیاں ہیں، وہ مرجھائی ہوئی ہیں پیاس کی وجہ سے۔ حضرت سکینہ آپ کی بھتیجی ہے، امام عالی مقام کی بیٹی ہے، عرض کرتی ہیں چاچا جان پانی اگر مل جائے تو تھوڑی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ نے وعدہ کیا بیٹا میں کوشش کرتا ہوں پانی کی، لیکن یہ لعین یزیدی بدبخت اتنے کمینے ہو چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔
جن کی خاطر رسول اللہ منبر چھوڑ دیتے، جن کی خاطر رسول اللہ نماز کو لمبا کر دیتے، جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، جن کو رسول اللہ نے اپنی گود میں تربیت دی، جن کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی، یہ ان خانوادوں کو یہ تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نکلے، آپ نے سواری پہ سوار ہو کر جب مشق لیا، وہ جس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا، آپ نے وہ مشق لے کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر جانے لگے نا، تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے بھائی رک جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی جان اب مجھ سے سکینہ بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، میں اب اس ماحول سے تنگ آ چکا ہوں، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا میرے بھائی آپ میرے قافلے کے سپہ سالار ہیں، علم بردار ہیں، یعنی جو علم ہے وہ آپ نے اٹھا رکھا ہے، اور بھائی تو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، اگر آپ چلے گئے تو کیا میری کیا کفیت ہوگی؟ پھر میری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ میں پہلے تو پہرے دار آپ تھے، حفاظت کرنے والے آپ تھے، اب وہ حفاظت کی بھی میری ذمہ داری ہو جائے گی اور جہاد کی بھی میری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ آپ نے کہا بھائی جان میں نہیں رکنے والا، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے اجازت دی، آپ تشریف لے گئے۔ اب مورخ نے لکھا، تاریخ والوں نے لکھا، یہ علی کا پتر تھا بھلا، اسے کوئی روک سکتا تھا؟ اس کے سامنے کوئی بند باندھ سکتا تھا؟ یہ کوئی سامنے آ سکتا تھا؟ آپ نے سامنے نہر فرات پہ ہزاروں کی تعداد کے اندر فوجی ہیں، لیکن اس کے باوجود علی کا شیر پہنچا اور آپ نے سارے وہ جو سپاہی تھے ان کو سائیڈ پہ کیا، آپ نے اپنی سواری کو نہر فرات میں ڈال دیا۔ اب جب نہر فرات میں آپ کی سواری جاتی ہے نا، اللہ اکبر، آپ نے مشک بھرا پانی کا، ادھر ابن سعد بولا، اس نے کہا اگر آج حسین کے خیموں میں پانی چلا گیا تو پھر سمجھنا کہ ہماری خیر نہیں ہے، پھر ہماری خیر نہیں، پھر ہماری یہ ساری گیم الٹ ہو جائے گی، پانی نہ جانے دینا۔ کوشش کی گئی روکنے کی، لیکن علی کا لال کوئی روک نہ سکا۔ پھر اس نے آواز دی روکو، روکنے کی کوشش کی گئی، فرمایا ایک دو بندے نہیں روک سکیں گے، یہ تو علی کا پتر ہے، بڑی جرت والا ہے، فرمایا یک بارگی سارے حملہ کرو، سارے لشکر کی صورت میں حملہ کرو، روکنے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی، یزیدی فوج کے کچھ سپاہی آگے، کچھ پیچھے، دائیں بائیں، حضرت عباس کے حملہ ہوتا ہے، آپ کے بازو پہ تیر لگتا ہے، بازو، مورخ کہتے ہیں تاریخ والوں نے لکھا کہ بازو، آپ نے جس بازو پہ مشق پہنا ہوا تھا نا، وہ جس کے اندر پانی تھا، اس بازو پہ لگا اور وہ بازو کٹ گیا، آپ نے اس سے ہٹایا دوسرے بازو پہ تیر لگا، وہ بھی کٹ گیا، آپ نے وہ مشکیزہ اپنے منہ میں ڈال لیا، یا منہ میں ڈالتے ہیں حضرت عباس۔ یہ سارا منظر رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، غور کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے منہ میں ڈالا مشکیزہ، ایک لائن آگے بڑھا، اس نے سیدھا نشانہ مشکیزے پہ مارا اور پانی جو سارا تھا نا وہ پھٹ گیا اور سارے کا سارا پانی نیچے گر گیا۔ حضرت عباس فرمانے لگے اے کربلا کی سرزمین، تو پانی پی لے، میں تو جس سے وعدہ کر کے آیا ہوں شاید وہاں پانی نہ پہنچ جائے، زمین پہ سارا پانی گر گیا۔ آپ ایک آگے لائن بڑھا، اس نے اس طرح تیر چلایا، اب سیرت کے اندر کتابوں کے اندر ہے کہ وہ بازو آپ کے منہ میں تھا، مشکیزہ سیدھا آیا اور میرے امام کے منہ کے اندر
یہ جو رخسار ہے نا ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ میرے امام خون کا فہارہ، میرے امام کا زبان بھی کٹ گئی ہے، بازو بھی کٹ گئے ہیں، اور حال کیا ہے میرے امام کا؟ آپ نے آواز دی، آپ کی میرا امام ملاحظہ کر رہا ہے کہ کیسا منظر ہے۔ ادھر نواسہ رسول کی نگاہیں خیموں کی طرف ایک نگاہ دیکھتی ہے اور دوسری نگاہ حضرت عباس کی طرف ہے۔ میرے امام دوڑے اور آپ کی روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ آپ نے زمین پہ آئے، آپ نے اٹھایا حضرت عباس کو، اور وہ تیر جو تھا منہ میں لگا تھا نکالا، اور روح آخری سانس سے میرا امام گن رہا ہے۔ حضرت عباس، غازی عباس، آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور کہ زبان ہل رہی ہے۔ آپ نے اپنا کان قریب کیا، فرمایا کیا کہتے ہو میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، میری لاش کو خیموں کی طرف نہ لے جانا۔ فرمایا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میری بہن، میری بیٹی، میں تمہیں پانی پلاؤں گا، لہٰذا میں تو سکینہ کو پانی نہیں پلا سکا، کربلا کی سرزمین نے تو پانی پی لیا، میں سکینہ سے شرمسار ہوں، مجھے نہ لے جانا۔ حضرات گرامی، اسی گفتگو میں آپ کی روح اس جسم مبارک سے جدا ہوئی۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، یہ شہادت جب ہوئی نا میرے امام، آپ نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، کھڑے ہوئے اور سانس لیا، کہا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے امام بڑے تھکاوٹ ہو گئی ہو نا، بندے بڑا تھکاوٹ کے بعد اٹھتا ہے، اور ساتھ زبان سے فرمایا کہ عباس کی شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے بھائی کی شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، یہ کفیت ہے۔ پھر شہادتیں ہوتی رہیں۔ آپ پھر حضرت علی اصغر کی شہادت، آپ یہ بھی بڑی دردناک شہادت ہے۔ آپ جب بھی خیمے میں تشریف لاتے نا، آپ حضرت علی اصغر کو اٹھاتے، ایک تو یہ محبت تھی نا، چھوٹے تھے، 6 ماہ عمر ہے آپ کی، اور دوسری کہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، بچہ ہے، بول بھی نہیں سکتا، بولے کوئی بتائے۔ پھر قوت مدافعت جو ہوتی ہے بڑے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جوان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بار بار آتے، چومتے، آپ اٹھاتے، سینے سے لگاتے، اپنی خشک زبان حضرت علی اصغر کے منہ میں ڈالتے۔ بتاؤ کیا کفیت ہوگی میرے امام کی؟ جب علی اصغر تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، حضرت زینب نے عرض کیا بھائی جان اٹھائیں، اٹھا کر لے جائیں، ان ظالموں کو کہیں، ظالموں مجھ سے تمہیں کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی تمہیں میری وجہ سے کوئی تمہیں تکلیف ہوگی، بتاؤ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دو۔ یہ جملہ حضرت زینب نے فرمایا امام علی مقام کو۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میری بہن تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو کہتی جا کر ان یزیدیوں سے کچھ مانگ پانی اس بچے کے لیے۔ فرمایا میری بہن میں تمہیں پتہ ہے ہم مانگنے والے نہیں ہیں، اگر ان سے کچھ مانگنا ہی ہوتا تو میں کبھی بھی قاسم کی جوانی نہ لٹاتا، میں کبھی علی اکبر کی جوانی نہ لٹاتا، میں اپنے بھائی عباس کے بازو نہ کٹاتا اگر ان سے کچھ مانگنا ہوتا، اور میں تمہارا حق نہیں بنتا تھا کہ میں ان سے سوال کروں۔ فرمایا میں تو اس کا بیٹا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اپنے بہن کو بتایا ہم تو مانگت نہیں ہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں۔ فرمایا ہمارا نانا تو وہ تھا، فرمایا جس کو اللہ نے انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا کہ میرے محبوب میں عطا کرنے والا ہوں، آگے تقسیم کرنے والا تو ہے، میں اس کا دوتا ہوں، نواسا ہوں، میں مانگوں۔ اور میرا باپ تو وہ تھا کہ آپ ایک جنگ سے تشریف لائے، بیٹھے ہیں، گھر ہے آپ کا اپنا، تو ایک سوالی آ گیا، اس سوالی نے سوال کیا، کہا روٹی چاہیے کھانے کے لیے، بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کو فرمایا جاؤ اسے روٹی دو۔ اس غلام نے کہا جناب ابھی واپس آئے ہیں، روٹی جو ہے نا وہ اونٹ پہ ہے، اور اونٹ جو ہے نا وہ قطار کے اندر ہے، اور 40 اونٹوں کی قطار ہے،
اب علم نہیں کس اونٹ میں پڑی ہے روٹی. آپ نے فرمایا یہ علی کا دروازہ ہے، اسے خالی نہیں لٹانا، جاؤ اسے سارے اونٹ دے دو، خود روٹی تلاش کر لے گا. فرمایا میں تو اس سخی باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کی اتنی سخاوت ہے، میں بھلا مانگوں ان سے، سوال کروں؟ فرمایا نہیں بھائی میں سوال کا نہیں کہہ رہی، جاؤ باپ پہ حرص بنتا ہے، جا کر انہیں حدیث سناؤ میرے اپنے نانا کی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے. آپ تشریف لے گئے، علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کر جب گئے نا آپ نے وہاں پہ یہ حدیث پڑھی. فرمایا میرے نانا کا فرمان سن لو. آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. یہ جملہ بولا تو ادھر حرملہ نام ہے اس بدبخت کا، اس نے سیدھا نشانہ باندھا اور تیر چلایا، تیر چلا ادھر نکلا میان سے چل کر سیدھا میرے امام کے نور نظر کے گلے میں آ کے ٹکرایا، اور اس طرح ٹکرایا کہ ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف میرے امام کے بازو میں پوست ہو گیا. آپ تڑپے حضرت علی اصغر. آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ساتھ یہ کہا اے اللہ اب یہ میری قربانی. سارے کچھ ایسے تھے کہ میری نسل میری اولاد 3 قسم کی کربلا میں آئی. فرمایا ایک وہ تھے جو سواری پہ سوار ہو کر جنگ کر سکتے تھے، ان یزیدیوں کے مقابلے میں آ سکتے تھے. فرمایا میں نے انہیں سواریوں پہ سوار ہو کر کے تیار کر کے بھیجا، تیری راہ میں وہ قربان ہوئے. فرمایا ایک وہ تھے جو سوار نہیں ہو سکتے تھے، فرمایا انہیں پیدل تیار کر کے تیری بارگاہ میں پیش کیا. اور تیسری میری اولاد وہ تھی نہ جو سوار ہو سکتی تھی نہ پیدل چل کر آ سکتی تھی، لیکن اے اللہ میں اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ان کی بھی قربانی قبول کر لے. حضرات گرامی آپ جب آئے نا خیموں کی طرف لپیٹا کپڑے میں لائے، آپ نے رکھا. ایک کتب کے اندر آتا ہے، مورخ نے لکھا، سیرت نگاروں نے فرمایا کہ کربلا سے لے کر مدینہ سے لے کر کربلا تک علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. پھر کربلا کے اندر 1 محرم سے لے کر 10ویں کے دن تک علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کہاں پہ رکھا گیا؟ کبھی حضرت سکینہ کی گود میں، کبھی عباس اٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت شہر بانو اٹھا رہی ہے، کبھی حضرت ام ارباب، کبھی کوئی اٹھا رہا ہے، کبھی حسین کی گود میں ہے. تو یہاں پہ کیوں نہیں زمین پہ؟ وہاں پہ لکڑیاں 2 جوڑ کے نا کپڑا باندھ کے، جس طرح وہ جھلی جھولا ہوتا ہے بچوں کا، یہ چارپائی کے ساتھ باندھا جاتا ہے. اور میں حسین علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. وجہ کیا تھی؟ توجہ سے سنیے گا. وجہ یہ تھی کہ اگر زمین پہ لٹایا جاتا، خدشہ یہ تھا کہ علی اصغر زمین پہ ایڑی رگڑتے تو کہیں دوسرے مقام پہ آب زمزم نہ نکل آتا، آب زمزم نہ پیدا ہو جاتا. ادھر اسماعیل ایڑی رگڑے تو آب زمزم جاری ہو جاتا ہے. اور میں کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کربلا کے اندر بھی کنواں آب زمزم کا بن جاتا. اس لیے زمین پہ نہیں لٹایا گیا. جب زمین پہ رکھا گیا نا، میرے امام تشریف لائے، حضرت زینب نے عرض کیا مجھے دیں. پانی مل گیا؟ پانی پلا کے لائے ہو؟ فرمایا تڑپ رہے تھے. فرمایا ہاں پانی تو نہیں ملا، ایسی چیز پلا کے لایا ہوں کہ یہ اب تڑپے گا نہیں، یہ تمہیں تڑپائے گا نہیں، تکلیف میں نہیں مبتلا کرے گا. فرمایا اب یہ جام شہادت نوش کر چکا ہے. میرے رب نے اپنی بارگاہ میں میرے بیٹے اس نور نظر کی قربانی کو بھی قبول کر لیا ہے. حضرات گرامی سلسلہ چلتا رہا. پھر آخر پہ میرے امام سارے رفقا اہل بیت اطہار کے، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے، سب کی شہادت ہو گئی. ذرا غور کریں،
اب کوئی مرد نہیں بچا، امام زین العابدین بچے، آپ کی عمر 15-16 یہی عمر ہے، بچپنا ہے آپ کا، اور اتنا بخار شدید ہے کہ آپ تڑپ رہے ہیں، چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ میرے امام آئے، سینے سے لگایا، آپ نے کہا ابا جان سارے چلے گئے، میں بیمار ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ مجھے بھی اجازت دیں میں بھی جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو جائے گا مدینہ، تو اس میرے بعد تو اس قافلے کی سپہ سالاری کرے گا، تو حسین ثانی ہوگا، میرا ثانی بن کر اس قافلے کو خیر و عافیت سے مدینہ لے جائے گا۔ میں ابا جان یہ بھلا مجھے کوئی چھوڑیں گے؟ مجھے یہ تو تڑپائیں گے، اور میں بچوں گا بھی کیسے؟ میرے سامنے اتنا یہ پورا مارکا ہو گیا کربلا کا، میں نے اس قیامت خیز لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے یہ کب چھوڑیں گے؟ میں کب بچوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، میرے نانا کی نسل بھی چلنی ہے، جو انا آتینا کل کوثر، کافروں نے کہا کہ رسول نعوذ باللہ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ رسول اللہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، رسول اللہ جو پنجابی میں ابتر ہو گئے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب تیری اولاد ایسی خیر کثیر تجھے عطا کروں گا کہ قیامت تک تیری نسل چلتی رہے گی، اور چلے گی حسن اور حسین سے۔ اور میرے کریم کا وہ فرمان میں نے بارہا بیان کیا، حضرت عباس بیٹھے ہیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، حضرت علی المرتضیٰ کا بچپن ہے، آپ آئے، آپ نے بڑا چوما پیار کیا حضرت مولا مرتضیٰ سے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو علی سے بڑی محبت ہے؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں چاچا جان مجھے بڑی محبت ہے، اور ساتھ یہ فرمایا اے میرے چچا سن لے، ہر کسی نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، اولیاء ہو، ہر کسی کی اولاد اس کی اولاد بیٹے سے چلی، فرمایا مجھ محمد کا نسب اللہ کریم نے علی کی طرف منتقل کر دیا ہے، ورنہ میرا جو نسب ہے نا، میرا سلسلہ اولاد کا وہ مولا مرتضیٰ سے چلے گا۔ حضرات گرامی فرمایا میرا بیٹا حسین پاک نے فرمایا میرے بیٹے تجھ پہ تجھے معاملہ حملہ نہیں کرے گا، تو کربلا سے مدینہ جائے گا۔ اب ساروں کو مل رہے ہیں، بتائیں کیا کفیت ہوگی ان صنف ناسک کی جن کی شان میں آتے تطہیر نازل ہوئی، جن کے سر سے دوپٹہ ہل جائے تو سورج نہیں طلوع ہوتا، اتنے حیا والی تقدس والی وہ خواتین، پاس کوئی مرد نہیں ہے، وہ آخری اس خاندان کا شہزادہ حسین اب نصیحتیں کر رہا ہے، وصیتیں۔ حضرت زینب کو بلا کر فرمایا میری بہن تو دیکھ لے مدینہ سے چلا کربلا تک ایک لمحہ بھی میرا بے صبری میں گزرا، کوئی ایسی میری زبان سے جملہ نکلا جس سے محسوس ہو کہ حسین گھبرا گیا؟ فرمایا میری بہن اب میں جا رہا ہوں، پہلے میرا امتحان تھا، میں تمہیں صبر کی تلقین کرنے والا تھا، اب تم بھی علی کی بچی ہے، فاطمہ زہرا کی دھی ہے، اب میرے والا جو کام ہے نا وہ تو کرے گی۔ فرمایا یہ دوستوں کا شہر نہیں ہے، یہ دشمنوں کا شہر ہے، یہاں پہ کوئی وفادار نہیں ہے، یہاں پہ سارے غدار ہیں، یہاں پہ کوئی مرید نہیں ہے، یہاں پہ سارے جفا کش ہیں۔ میری بہن صبر کو یاد رکھنا، میں جب تمہیں کوئی پریشانی بنے تو مجھے یاد کرنا کہ میرا بھائی تو صبر کا پہاڑ بنا رہا، تمہیں کوئی تکلیف آئے تو وہ جو نانا جان کا وظیفہ ہے بتایا ہوا قرآن کے اندر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ لمحے لمحے اس کو ورد زباں رکھنا، بھولنا نہیں ہے، نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے پھر جب آپ نے وہ ذوالفقار حیدری لی نا ہاتھ میں، پٹکا حیدر اپنے کمر سے باندھا اور رسول اللہ کی وہ دستار اپنے سر پہ سجائی، اب مل رہے ہیں، ساروں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میرا امام حضرت سکینہ آپ کی نور نظر، چھوٹی بچی ہیں، 6 سال عمر ہے آپ کی،
آپ دوڑی، فرمایا بابا جان ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا پیار کیا، مختصر پیار کیا، آپ نے سب کو خیر بات کہا، آپ جا کر پھر جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا سب شہادتیں ہو چکی ہیں، پھر خطبہ کیوں دیا؟ انہیں بتایا بچ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، میرے خون سے ہاتھ نہ دھو، اپنے میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیلے کرو، انہیں نہ دھو، بچ جاؤ۔ علماء نے لکھا آپ نے پھر خطبہ دیا، وجہ یہ تھی پہلے شہادت علی اصغر کی شہادت تھی تو عام بندہ مومن کی شہادت تھی، گناہ کبیرہ تھا قتل ان کا۔ حضرت عباس کی شہادت عام مومن کی شہادت تھی، لیکن جب حسین کی شہادت تھی تو یہ عام شہادت نہیں تھی، یہ تو شہادت رسول اللہ کی شہادت تھی، رسول اللہ کی شہادت تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ تھا۔ اور پھر وہ شعر جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرمائیے حسین کا قتل کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ تو قتل دین کا قتل تھا، یہ تو کلمے کا قتل تھا، جو حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ تو حسین کا قتل نہیں تھا، یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کو اذیت تھی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی پھر اس کی بخشش ہی نہیں ہے، اس کی مغفرت ہی نہیں ہے۔ یزید جو ہے نا کچھ نرم پہلو رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے فوج کے بارے میں میں عرض کروں، یزید جس طرح ابو جال جھنمی ہے نا دیمی، اسی طرح یزید اور جو اس معاملے کے اندر شامل ہوئے، اس لشکر میں تھے، مشورے میں تھے، اس پورے جو پلاننگ جنہوں نے کی، سارے کے سارے خالدین فیہا آبادا، جہنم کے اندر دائمی طور پہ رہیں گے۔ حضرات گرامی آپ نے سلام کیا آخری، پھر لڑے میرے امام، بتائیں جب شہادت ہوئی نا میرے امام کی، اتنا چھلنی کیا گیا، اتنا آپ ایک دفعہ لڑے، پھر 3 دفعہ لڑائی کے درمیان آپ خیمے میں تشریف لائے، تھوڑی دیر زخم ہے، خون، میرے امام کا جسم چھلنی ہو گیا ہے۔ اب تیسری بار ملے نا حضرت زینب کو، آپ نے چوما اپنی بہن کا دوپٹہ، آپ نے فرمایا میری بہن الوداع، اب یہ حسین نہیں آئے گا۔ اب تیسری مرتبہ جب واپس آئے نا، ہر لمحے آتے ہیں، تھوڑی جنگ ہوتی ہے واپس آئے، تیسری دفعہ میرا امام آیا، آپ نے فرمایا میری بہن، خیمہ والوں کو خطاب کیا، صبر کی تلقین کی، فرمایا میری بہن اب حسین نہیں آئے گا، اب زینب نہیں آئے گا، شہربانوں اب حسین نہیں واپس آئے گا، اے زین العابدین الوداع الوداع، اے خاندان مصطفیٰ الوداع الوداع۔ آپ نے کیا، اب آئے، عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا پتر ہے، سارے گر علی والے ہیں، یہ 1-2 کر کے کتنے آ جاؤ، نہیں حملہ کر سکو گے، نہیں اس کو اپنے قبضے میں لا سکو گے، یک بارگی اس پہ حملہ کرو۔ اب بتاؤ ایک حسین ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس پہ 1 2 3 بندے نہیں، جب ہزاروں کی فوج ہو اور ہر طرف سے کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تلواروں کے حملے ہیں، کہیں پہ کوئی چیز میرے امام پہ پھینکی جا رہی ہے، بتاؤ کتنی دیر میرا امام برداشت کر سکتا تھا؟ ارے ذرا غور کریں، پیچھے جائیں وہ بچپن حسین کا، جب میرے حسین نے مصطفیٰ اگر روتے ہیں، حسین تو مصطفیٰ کہتے ہیں فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے، بتائیں کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ تو وعدہ بھی تھا ماں کا، جب حاضری دی تھی نا کربلا جانے کے لیے مدینہ، اپنی ماں کی قبر پہ فرمایا تھا
سیدہ کی قبر سے آواز آئی تھی، فرمایا بیٹا جا، تجھے میں الوداع کہتی ہوں۔ جب ہوگا نا کربلا کا معرکہ، اصغر کو اٹھانے والا تو ہوگا، علی اکبر کو اٹھانے والا تو ہوگا، اون و محمد کے لاشیں اٹھا کر خیموں میں لانے والا تو ہوگا، عباس کے بازو اٹھا کر اس کی لاش کے کیما تو خیموں میں لانے والا ہوگا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں جب کوئی نہیں نہ ہوگا تجھے اٹھانے والا، فرمایا زمین پہ گرے گا تو نیچے رسول کی بیٹی زہرا کی چادر ہوگی۔ میرے امام آئے دوڑے، ہر طرف یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اب انتہا جب ہوئی، خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کے جسم کے اندر وہ طاقت نہ رہی۔ آپ زمین، گھوڑے سے زمین کے طرف تشریف لا رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، زور کا وقت ہے، میرا امام زمین پہ تشریف لائے۔ اب زمین پہ ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، جسم چھلنی ہے نیزوں سے، تلواروں سے، لیکن کسی یزیدی کی جرت نہیں بڑھ رہی کہ آئے اور میرے امام کے پاس کھڑا ہو جائے۔ کوئی آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب ایک شخص آگے بڑھا، نمیر نام ہے اس کا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے امام نے دیکھا، فرمایا اپنا قمیض اٹھا، مجھے اپنا جسم دکھا، جسم دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اس وقت اس حال میں قمیض ہٹانے کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا تھا، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے حسین، دیکھنا وہ کتا تیرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گا کہ جس کے جسم پہ سفید ڈبے ہوں گے، سفید نشان ہوں گے۔ میں وہ آج اپنے نانا کا فرمان دیکھنا چاہتا ہوں، کیا وہی ہے تو؟ اس نے ہٹایا، فرمایا تیرا نہیں کام، ہٹ جا۔ ایک اور آگے آیا، پھر میرے امام انتہائی آپ کی طبیعت خون کی وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے، آپ زمین پہ پڑے ہیں۔ پھر آگے ایک آیا، شمر آیا۔ اب شمر نے آگے بڑھ کر میرے امام پہ تلوار کا حملہ کیا، پہلے نیزے سے، اور ڈرپوپ اتنے تھے کوئی قریب نہیں آ رہا۔ اب جسم پہ پتہ بھی ہے، چھلنی ہے کہ آپ کے جسم میں حرکت کرنے کی قوت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود کوئی یزیدی ہمت نہیں کر رہا کہ آئے حسین کے سامنے، آئے حسین کے سامنے۔ کیوں؟ ادھر دو جرتیں موجود تھی، ایک جرت حضرت مولا مرتضیٰ کی تھی اور دوسری جرت محمد مصطفیٰ کی تھی۔ بھلا کوئی کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ایک طرف دیکھتے تھے تو حضرت مولا مرتضیٰ نظر آتے تھے اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا۔ آیا شمر، آپ نے دہرایا وہ جملہ، اس نے اپنا ہٹایا نا یہ اپنے کندھے سے، آپ نے فرمایا تو ہی وہ لعین ہے جس کا میرے رسول، میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ وہ بدبخت جس کے جسم پہ سفید دھبے ہوں گے، وہ کتا تیرے خون سے حسین اپنے ہاتھ کو رنگین کرے گا۔ آپ نے اپنا اس وقت اللہ کی بارگاہ سے لو لگائی، ادھر یہ بدبخت بڑا، اس نے میرے امام کی گردن پہ حملہ کیا اور گردن کو تن سے جدا کیا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب لے گئے، اب معاملات بعد کے اندر جو کربلا کے اندر ہوا وہ بھی بڑا اذیت ناک معاملات ہیں، بڑی اذیت دی گئی، خیموں کو آگ بھی لگائی گئی، مختلف کام کیے گئے، لیکن کوئی یہ کہے کہ وہاں پہ ان سید زادیوں کی طرف کسی کی جرت ہی نہیں تھی۔ وہ جرت کیسے ہوتی جب حسین اپنے جسم اپنے زمین پہ پڑا ہے، خون نکل چکا ہے، آپ آخری سانسیں گن رہے ہیں، کوئی یزیدی پاس نہیں آ سکا۔ بھلا وہ تو صنف نازک جن کی اللہ نے طہارت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی کہ میرے محبوب میں نے تیری اہل بیت کو ہر نجس سے پاک کر دیا ہے، یہ پاک طیب ہیں، وہ نفوس قدسیہ، ان کی طرف کسی نے آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ ہاں بعد کے اندر یہ قافلہ یہاں سے چلا کوفہ سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا نا تو کافی معاملات ہوئے، وہاں پہ روکا گیا، آپ کو حضرت امام زین العابدین کو بڑی اذیت دی گئی، بیمار بھی ہیں،
ان شہزادیوں کو سواریوں کی ننگی جو پیٹیں تھیں اونٹوں کی ان پہ بٹھایا گیا، اور بڑی اذیتناک یہ معاملہ جب ہوا، کربلا کا یہ مارکا ہو چکا نا، تو واپسی میں 2-4 منٹ میں اس جمعے پہ ختم کر دیتے ہیں، اگلے جمعے پہ جو درس کربلا ہے جو آپ نے دیا اس پہ گفتگو کروں گا۔ حضرات گرامی، واپسی پہ نا واقعات تو کافی ہوئے نا، شام کے اندر بھی واقعات ہوئے، راستے کے اندر ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا، تو آپ نے نا وہ پڑاؤ کیا گیا، قافلے کے لیے کھانا تیار ہوا، یہاں پہ رکیں، ریسٹ کر لیں، کھانا تیار کریں، تو ایک اونٹنی آپ کے قافلے کی جو مدینہ سے آئی تھی اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کر کے نا گوشت تیار کیا گیا۔ جب گوشت تیار ہو چکا نا کھانا، تو آئے، دیکھا وہ جو ہانڈی تھی، وہ دیگ جو تھی، وہ اس سے بڑی بدبو آ رہی ہے، اور بڑی اس کی نا عجیب سمیل ہے، کوئی دیکھنے ہی نہیں گوارا کرتا، اس طرح اس کا رنگ بدل چکا ہے۔ عمر بن سعد یہ شمر سارے کہنے لگے، آئے امام پاک کے پاس زین العابدین کو، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، زین العابدین اگر اونٹنی بیمار تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم اور کسی کو ذبح کر لیتے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ گوشت خراب ہو گیا، اس سے سمیل آ رہی ہے، بدبو بڑی بری آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اونٹنی تو کوئی بیمار نہیں تھی، ساری صحت مند تھی۔ کہا تو یہ کیسے معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کون سی اونٹنی کو ذبح کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے قافلے کے اندر جو 3 نمبر پہ تھی نا اونٹنی، اس کو ہم نے ذبح کیا ہے۔ آپ نے پتہ ہے کیا جملہ فرمایا؟ عام کوئی بندہ ہوتا نا جو کہتے ہیں حسین ڈر گیا تھا، حسین حکومت لینے گیا تھا، حسین یہ کرنے گیا تھا، کوئی عام بندہ ہوتا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے زین العابدین، اس کے سامنے ساری شہادتیں ہوئی، اب حکومت بھی ان کی ہے، قبضے ان کے اندر ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں، لیکن علی کا پتر اس طرح بولا، آپ نے للکر کر کہا، فرمایا او لائنو، وہ جو سواری تھی نا جس اونٹنی کو تم نے ذبح کیا ہے، اس پہ میرا بھائی اکبر بیٹھ کے آیا تھا، اب وہ اکبر بیٹھ کے آیا تھا تو میرے رب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سواری پاکوں کی ہو اور خوراک پلیدوں کی بن جائے۔ فرمایا یہ ہونا ہی تھا۔ اسی طرح قافلہ کوفہ سے جب واپس آنے لگا نا، نعمان بن بشیر جو پہلے کوفے کا گورنر تھا، اس کو بڑا عاشق رسول تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کو مابذول کر کے ختم اس کی ڈیوٹی کر کے عمر بن سعد کو اس جگہ پہ لایا گیا۔ یہ بڑا بغیرت انسان تھا، بدماش قسم کا تھا۔ جب نعمان بن بشیر کو بلایا گیا، کہا تم بڑی محبت کرنے والا، اس قافلے کو لے جا مدینہ پہنچا کے آ۔ آپ نے 17 اونٹنیوں پہ آپ کے اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیوں کو بٹھایا۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ اے نعمان بن بشیر، میرا یہ حکم سمجھ لے، عرض سمجھ لے کہ ہمیں اس راستے سے لے جانا جس راستے کے اندر کربلا آتا ہے، ہمیں مدینہ لے جانا ہے نا واپسی، تو اس راستے سے لے جانا کہ جس راستے سے کربلا ہوا ہے، کربلا کے راستے سے ہمیں لے جانا۔ آپ لے آئے۔ جب کربلا پہنچے نا، اللہ اکبر، تاریخ والوں نے لکھا کربلا کے اندر جو ان کے اپنے فوجی تھے، ان کے مرے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، انہوں نے سیڈ جو آبادیاں تھیں انہیں جبرن کہا کہ ان کو دفنا دو۔ آپ کتنے دنوں کے بعد تشریف لائیں، کربلا کا وہی نقشہ ہے جو چند دن پہلے تھا کہ لاشیں پڑے ہیں، کہیں پہ کوئی لاشا پڑا ہے، کہیں پہ کوئی لاشا ہے اور خون جاری ہے۔ میرے امام کی نور نظر، حضرت سیدہ کی نور نظر، حضرت زینب، آپ نے کہا رک جاؤ، نعمان بن بشیر رکے، کہا ان کو دفنایا جائے۔ حضرت زینب نے کہا پھپھی جان یہاں پہ کوئی پتہ نہیں یہ لاش کس کی ہے، یہ بازو کس کا ہے، یہ پاؤں کس کے ہیں، یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کی محبوب کی نور نظر حضرت زینب، آپ نے اپنے علم لدونی جو مولا مرتضیٰ سے خاص فیض حاصل تھا، جو حضرت امام حسین کی نصیحت کے ذریعے جو سارا فیض تھا نا حسین کا، وہ سارا کا سارا سیدہ کو عطا کر کے گئے۔ فرمایا میں تو جوان تھا، جرت مند تھا، مرد تھا، میرے اندر تو صبر ہی صبر تھا، میرے اندر مصطفیٰ کی استقامت موجود تھی، علی کا حوصلہ تھا۔ فرمایا وہ سارا زینب کو دے دیا۔ اب زینب آپ نے اپنے علم لدونی کے تحت بتاتی گئی
یہ پاؤں فلاں کے ساتھ ملاؤ اور یہ لاشا فلاں کے ساتھ ملاؤ، اس کو یہاں پہ دفن کرو۔ آپ نے دفنایا۔ بتاؤ ذرا غور کرو کیا کفیت ہوگی، جن کے چادر سر سے چادر ہل جائے تو سورج نہیں میرا رب طلوع ہونے دیتا۔ بتاؤ اس وقت زینب کی، ان خان وادوں کی کیا کفیت ہوگی، امام زین العابدین کی۔ پھر اٹھایا گیا، آپ کو واپس آئیں۔ جب مدینہ پہنچی نا آپ، یہ قافلہ، لوگوں کو خبر پہنچی کہ وہ قافلہ جو اتنے اونٹوں پہ سوار ہو کے گیا تھا، وہ چند اونٹوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ مدینے کی گلیوں سے لوگ نکلے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے مدینے کے اندر بڑے بڑے معاملات ہوئے، بڑے بڑے خوفناک دل کو ہلا دینے والے حادثات ہوئے، لیکن سب سے پہلے حضرت جب امیر حمزہ کا شہادت ہوئی نا احد کے میدان کے اندر، بڑا بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، کلیجہ نکال کے دانتوں کے اندر چبایا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، بازو کاٹ دیے گئے، مسلح بنایا گیا حضرت امیر حمزہ کا، رسول اللہ کے چاچا ہیں، احد کے میدان کے اندر۔ تو میرا رسول بڑا رویا، بڑی ایک عجیب کفیت تھی مدینہ کے اندر۔ اور میں دوسری دفعہ جب مولا مرتضیٰ کی شہادت ہوئی نا، مدینہ کوفہ سے مدینہ خبر پہنچی، اس وقت بڑی عجیب لوگوں کی کفیت تھی۔ اور میں تیسری مرتبہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، اور میں ان سارے مقامات سے اس دن کی بڑی عجیب کفیت تھی۔ لوگوں کو مدینے کے اندر ایک قیامت برپا ہو چکی تھی کہ لوگ رو رہے ہیں۔ لوگ آئے آگے قافلے کو ملنے کے، بیر شہر سے نکل آئے، اور یہ قافلہ حضرت ام سلمہ پوچھ رہے ہیں لوگ، بتاؤ علی اکبر ساتھ لے کر گئی تھی زینب، وہ کہاں گیا؟ اون و محمد کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ بولتی نہیں، شہر بانو بھی خاموش ہیں۔ حضرت زینب ام رباب، یہ حضرت ام رباب اور حضرت شہر بانو، یہ حضرت امام علی مقام کی دونوں بیویاں ہیں۔ آپ سیدھا یہ قافلہ حضرت محمد مصطفیٰ کے روزے پہ گیا۔ اب بتاؤ، کہتے ہیں کربلا کا پورا جو کربلا کا مارکا تھا ہوا نہ تھا، حضرت زینب نے مدینہ اپنے نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کر سارا بیان کر دیا، اور رو رہے ہیں، اور زمین بھی رو رہی ہے۔ بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور تاریخ کی کتب کے اندر ہے کہ جب کربلا کا مارکا ہو، یہ آئے نا نفوس قدسیہ، تو آسمانوں سے خون کی بارش ہوئی، اور فلسطین کے اندر جدھر بھی پتھر اٹھاتے نیچے سے خون نظر آتا۔ حضرات گرامی اتنا دکھ۔ پھر میرے امام یہ نفوس قدسیہ نے مدینہ میں بسر کی، وہاں پہ رکے رہے، اور ساری زندگی میرے امام زین العابدین، جن سے آگے رسول خدا کی امام علی مقام کی نسل چلی، میرے امام کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ جن کو پیاسے رکھا گیا، جن کو بھوکا رکھا گیا، ان کا حال کیا تھا؟ آپ نے اس کے بعد ایک دسترخوان کھولا اپنے گھر کے اندر، جس پر جو بھی مسافر آتا، غریب آتا، دن کے اندر 200-250 بندہ آ کر آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا۔ آپ مسکرائے نہیں۔ یا پانی پیش کیا جاتا نا آپ کو، آپ چیخ نکل جاتی۔ کچھ آپ کے ساتھی قریبی تھے نا مریدین، انہوں نے کہا کہ کسی طبیب کو، آخری بات کرنے لگا ہوں، کسی طبیب کو بلاتے ہیں، امام زین العابدین کو چیک کرواتے ہیں، کوئی دوائی کھائیں گے، کوئی طاقت والی دے گا، کوئی وہ نسخہ بتائے گا، شاید آپ کی طبیعت بحال ہو جائے، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے۔ حضرات گرامی بلایا گیا، بڑا اس وقت کا نامی گرامی وہ حکیم تھا، اس کو بلایا گیا، آپ کی پاس آیا، نبض دیکھی، جو حکیم حربے کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں آنکھوں کو، وہ جو بھی اس کا طریقہ تھا۔ میرے امام کو سر جھکا ہے، میرے امام کا، نبی کے نواسے کے نور نظر حسین کے پتر کا سر جھکا ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا حکیم نے کہا، یا حضرت آپ اس طرح کیا کریں، صبح نا تھوڑا چہل قدمی کیا کریں، چہل قدمی کیا کریں، سر سبز و شاداب باغ، پانی کوئی دریا دیکھا کریں۔ آپ کا سر جھکا ہے، کہا یہ اس سے حکیم نے کہا طبیعت بحال ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا آپ مسکرا لیا کریں، تھوڑا مسکرائیں نا، آج بھی سائنس کہتی ہے بندہ جب مسکراتا ہے نا تو اس کے جو خون کے سیل ہے نا اس کے اندر قوت آتی ہے، وہ
اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے جب مسکراتا ہے۔ میں تھوڑا مسکرایا کریں، لوگوں کو ملا کریں۔ اللہ اکبر جب کہا نا آپ مسکرایا کریں، آپ پانی کو دیکھا کریں، چہل قدمی کیا کریں، تو میرے امام کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا او حکیم، او طبیب، تو کہتا ہے مجھے مسکرایا کر؟ فرمایا میں علی کا پتر ہوں، میں نے کربلا کا مارکا ان آنکھوں سے دیکھا ہے، آج زندہ ہوں، اگر تو کربلا کا مارکا دیکھ لیتا تو زندہ نہ رہتا، تیری روح نکل جاتی۔ فرمایا مجھے کہتا ہے پانی دیکھا کر سر سبز و شاداب؟ فرمایا جب میں پانی کو دیکھتا ہوں نا، پانی کو، تو مجھے علی اصغر کا وہ تڑپنا یاد آتا ہے، تو مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی، تو کہتا ہے پانی دیکھا کر۔ فرمایا تو جب سر سبز و شاداب باغات دیکھنے کا کہتا ہے، چہل قدمی کا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب میں کوفہ سے اپنی پھپھو حضرت زینب کے ساتھ کربلا سے گزرا تھا۔ اس وقت میرا ایک پاؤں ایک لاشے پہ ہوتا تھا، دوسرا پاؤں کسی پاؤں پہ ہوتا تھا، کبھی کسی بازو پہ۔ فرمایا میں ان لاشوں سے گزر کر آیا ہوں، مجھے کوئی صحرا اچھا نہیں لگتا۔ جب میں چلتا ہوں آگے مجھے علی اکبر کی لاش نظر آتی ہے، آگے چلتا ہوں مجھے اونا محمد کا وہ قیمہ چھتا جسم نظر آتا ہے، تو کہتا ہے چہل قدمی کر لیا کر۔ حضرات گرامی، پھر میرے امام ہر وقت اللہ کی یاد میں، رسول اللہ کے ذکر میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، ساری زندگی مدینہ سے نہیں میرا امام نکلتے تھے، یا مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے، یا اپنے رسول اپنے نانا جان کی قبر انور پہ حاضری دیتے، یا اپنی نانی اپنی دادی حضرت سیدہ کائنات زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرات گرامی، پھر عبادت کا کیا کمال تھا، آپ دن رات کے اندر 1000 نفل پڑھتے، اتنی بندگی ہے میرے امام کی۔ امام